تم پاکستان کے ایجنٹ ہو اور تم امریکی سے بڑھ کر یہودی ہو مسٹر کیلی۔ تمہیں پاکستان سے نفرت ہے، تم اسے مٹا دینا چاہتے ہو۔ تمہیں ہندوستان سے کوئی دلچسپی نہیں، بس پاکستان کو مٹانے کے لیے ہندوستان سے محبت بگارتے ہو۔ اس نے ترکی بترکی کہا، تم بدتمیز اور زبان دراز بھی ہو۔ میں صحافی ہوں، زبان کم اور قلم زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ جے نے کہا تھا، ہمت ہے تو میرے لکھے ہوئے حقائق سے اختلاف کرو، انہیں دلیل سے رد کرو یا پھر نتائج کے بارے میں شرط لگا لو۔ بھارتی کرنل نے بڑی مشکل سے ڈیوڈ کیلی کو سنبھالا تھا اور جے کو چلے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ پہلی ملاقات جے کبھی نہیں بولا تھا اور جے کو احساس ہوا کہ اس کے اندر ڈیوڈ کیلی کے لیے بے حد شدید نفرت پلتی رہی ہے جس کا اسے احساس نہیں تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اتوار کی پکنک میں سعادت کے بچے اور اس کی انا سمیت 7 افراد تھے۔ وہ 11 بجے بلیو ہیون کی گودی پر پہنچے۔ بوٹ بوائے نے اپنی پتواروں والی کشتی کے ذریعے انہیں سعادت کی موٹر بوٹ سدائے کشمیر تک پہنچایا۔ پھر وہ ایک جزیرے کی طرف چل دیے۔ جزیرہ سنسان پڑا تھا۔ یہ ہوا ہے کمال، سعادت نے چہک کر کہا۔ اتوار کا دن اور جزیرہ خالی۔ کھانے پینے کا سامان اتار کر وہ لوگ پیراکی میں مصروف ہو گئے۔ ناجی نے آگ دہکائی اور سیخوں پر گوشت بننے لگی۔ ذرا دیر بعد سعادت بھی اس سے جا ملا۔ جے کے لیے وہ ایک بور دن تھا، بس وہ تنہائی سے بچ گیا تھا۔ سعادت کی بیوی ناجی چڑچڑی اور تنگ مزاج عورت تھی۔ اسے بمبئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ سعادت سے خفا رہتی تھی۔ پارٹی میں ایک جوڑا بھی تھا۔ ایک کشمیری نوجوان تھا جس کا نام صفدر تھا۔ ایک ہندو لڑکی شانتا اس کے ساتھ آئی تھی۔ ناجی ان دونوں کی بے تکلفی دیکھ کر کچھ زیادہ ہی چڑ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ناجی اپنے بچے اور اس کی انا کے ساتھ ایک جگہ جم کر بیٹھ گئی۔ بچے کی عمر 5 سال تھی۔ سعادت جے کو الگ لے گیا۔ وہ ناریل کے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ وہ بہت قیمتی تنہائی تھی کیونکہ جے ناجی کے سامنے بیئر نہیں پینا چاہتا تھا۔ صدائے کشمیر ساحل سے کوئی 20 گز دور لنگر انداز تھی۔ سعادت اسے بڑی محبت سے تک رہا تھا۔ کتنی پیاری ہے میری بوٹ، وہ بڑبڑایا۔ تم نے کبھی اسے بادبان لگا کر چلایا ہے؟ جے نے پوچھا۔ اس کے بادبان بھی ہیں میرے پاس، بڑے جہازی قسم کے ہیں۔ انہیں سنبھالنا ایک آدمی کے بس کا روگ نہیں، سو میں انجن سے ہی کام چلاتا ہوں۔ انجن بڑا طاقتور ہے اس کی رفتار 12 ناٹ تک ہے اور ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سعادت نے چند لمحے توقف کیا اور جے کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ اس میں پارٹنرشپ کرو گے میرے ساتھ؟ اس نے اچانک کہا۔ 1 لاکھ روپے میں پڑے گی۔ ہم اسے کبھی باری باری استعمال کریں گے اور کبھی مل کر۔ جے ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے؟ بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ دراصل میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ تمہاری بات اور ہے، اب مجھے اسے فروخت کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں۔ بس تم سے یہ بات کر رہا ہوں، ناجی تک کو نہیں بتایا ہے۔ میرا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، نقد رقم کی سخت ضرورت ہے، ورنہ میری دکان بھی غرق ہو جائے گی۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ جے کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پنجاب میں جو سعادت نے کوآپریٹو اسکیم چلائی تھی اس میں بعض با اثر لوگوں کا روپیہ بھی ڈوبا تھا۔ غریبوں کے پیسوں پر تو پوری قوم صبر کر لیتی ہے، لیکن بڑوں کا پیسہ تو واپس کرنا پڑتا ہے۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سعادت پر ایسا ہی دباؤ ہوگا۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر، اس نے کہا، لیکن مجھ جیسا آدمی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ چھوڑو ان باتوں کو، سعادت نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر اس نے گفتگو کا رخ بدلا۔ صفدر کو جانتے ہو تم؟ ہاں، ترس آتا ہے اس پر، جے نے جواب دیا۔ صفدر ان بدنصیبوں میں سے تھا جنہیں تھوڑے عرصے کے لیے بلندی ملتی ہے اور پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ کسی فلم کی کشمیر میں شوٹنگ کے دوران وہ فلم کی ہدایت کار کی نظر میں آیا تھا۔ فلم کے ہیرو پر ایک خطرناک منظر عکس بند ہونا تھا اور ہیرو کی ہوا خراب ہو رہی تھی۔ صفدر تماشائیوں میں شامل تھا۔ اس نے خود کو ہیرو کی جگہ قربانی کے بکرے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ یوں وہ کشمیر سے بمبئی آیا۔ اسے بے شمار فلمیں ملی اور اس نے بے تحاشا دولت کمائی، لیکن ساتھ ساتھ اڑاتا بھی گیا۔ پھر ہوا کا رخ بدلا تو اسے سب بھول گئے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہاں، لڑکیاں اب بھی اس پر بری طرح گرتی تھیں۔ اب وہ اپنے ماموں کی پرچون کی دکان پر کام کرتا تھا۔ کشمیری ہونے کے ناطے سعادت سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ ابھی چند ماہ پہلے اسے رہائی ملی ہے۔ سعادت نے کہا، ہیروئن بیچنے کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ آدمی کو بغیر محنت کیے دولت ملنے لگے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ مجھے تو اس پر ترس آتا ہے، جے نے کہا۔ وہ اس اتفاق پر غور کر رہا تھا کہ پکنک میں شامل تینوں مرد کامیابی کا مزہ چکھ چکے تھے اور ناکام انسان تھے۔ وہ خود سعادت حسین اور صفدر اب وہ عظمت رفتہ کے سہارے جی رہے تھے۔ تینوں کو خود کو کچھ ثابت کرنے کے لیے دولت کی ضرورت تھی۔ سعادت نے محسوس کر لیا کہ وہ ایسی ہی کوئی بات سوچ رہا ہے۔ وہ چند لمحے اسے الجھن بری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جلدی سے موضوع بدل لیا۔ اغوا برائے تعاون کی وہ واردات ناکام ہو گئی۔ ہم اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ جے کو یاد آیا، کشمیری پولیس اتفاقاً اس جگہ پہنچ گئی تھی جہاں کشمیری حریت پسندوں نے یرغمالی کو رکھا ہوا تھا۔ نتیجتاً تصادم ہوا جس میں یرغمالی کے علاوہ 4 حریت پسند
اور پولیس کے 6 آدمی ہلاک ہو گئے تھے۔ اغوا کرنے والوں کی حماقت تھی۔ سعادت کہہ رہا تھا، اول تو یرغمالی کو چھپانے کی وہ مناسب جگہ نہیں تھی۔ جگہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر میں اغوا کروں تو مجھے معلوم ہے کہ اسے رکھنے کے لیے مناسب ترین مقام کون سا ہے۔ وہ مقام میں نے 1 سال پہلے کشتی رانی کے دوران دریافت کیا تھا۔ پھر خواب دیکھ رہے ہو؟ جے نے اسے ٹوکا۔ یہ میری کمزوری ہے، میرے لیے چیلنج اغوا کی ایک بے داغ واردات، اور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ سڑک سے کسی بھی کروڑ پتی کو اٹھا لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پبلک کو سرمایہ داروں سے دلچسپی نہیں ہوتی، پولیس بھی مستعدی نہیں دکھاتی۔ جے نے کہا، اغوا کرنا آسان مرحلہ ہے۔ سعادت نے سنجیدگی سے کہا، لیکن عافیت کے ساتھ تاوان وصول کرنا اصل چیلنج ہے، اور پھر اس کے بعد بھی قانون کی گرفت سے محفوظ رہنا۔ جے، تم نے بھی تو کبھی اسی انداز میں سوچا ہوگا۔ ہاں، میں بینک لوٹنے کے خواب دیکھا کرتا تھا 20 سال کی عمر تک۔ اسی وقت صفدر ان کی طرف چلا آیا۔ میرے خیال میں کسی کو اغوا کرنا بینک لوٹنے کی نسبت آسان ہے۔ پھر وہ سعادت کی طرف مڑا۔ یہ جے ہے نا، یہ بینک لوٹنا چاہتا ہے، اور یہ سعادت کسی کروڑ پتی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ جے نے بھی ہنستے ہوئے کہا، تم ہم دونوں میں سے کس کا ساتھ دو گے صفدر؟ صفدر کچھ دیر بڑی سنجیدگی سے سوچتا رہا، پھر بولا، یہ فیصلہ تو بڑا مشکل ہے۔ ویسے کروڑ پتی کا اغوا گلے پڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی بچے نے تاوان ادا کرنے کے بجائے اسے پیچھے چھڑانے پر آپ کو شکریہ کا خط لکھ دیا۔ اب اس کروڑ پتی کو ڈول کی طرح گلے میں لٹکائے پھرتے رہیے۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ سعادت نے کہا، چلو کروڑ پتی پر لعنت بھیجو۔ اگر ہم کسی غیر ملکی سفارت کار کو اغوا کر لیں، یہاں کونسل سے بڑی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور اس کے بدلے کیا ملے گا تمہیں؟ جے نے اعتراض کیا، دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اغوا ہونے والے کو معلوم نہ ہونے پائے کہ آپ کون ہیں۔ صفدر نے کہا، اغوا کرنے والے بعد میں پکڑے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اغوا ہونے والا انہیں شناخت کر لیتا ہے۔ سیاسی نوعیت کے کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ سعادت بولا، میرا آئیڈیا یہ ہے کہ واردات کو سیاسی رنگ دے دیا جائے، یوں آپ کا شکار عام مجرموں میں بھی نہیں ہوگا، پبلک دلچسپی بھی لے گی، اور کسی حد تک اس کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا لیا جائے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ سعادت نے کہا، لگتا تھا وہ اس سلسلے میں باقاعدہ غور و خوض کرتا رہا ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ کوئی ایسی سیاسی علامت نہیں۔ سیاسی انداز میں شکار کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت مناسب ہدف ہے۔ جے نے اچانک کہا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مذاق میں شروع ہونے والی گفتگو سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سعادت نے پوچھا۔ میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں جو مناسب ترین ہدف ثابت ہوگا۔ وہ ایک اہم ترین آدمی ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اہم ہے۔ تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ سعادت نے اعتراض کیا۔ میں صحافی رہا ہوں، ملک گھوما ہوں، میں اس شخص کو برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ اس وقت بھی اہم تھا، اب تو اہم ترین ہے۔ کس اعتبار سے اہم ہے وہ؟ اس کا کام بے حد حساس نوعیت کا ہے۔ وہ بہت خفیہ معلومات کا امین ہے۔ اپنے آقاؤں کے لیے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جے اب بڑے جوش سے بول رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو معلومات ہیں اس کے آقا بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی اور ملک پر کھلیں۔ اگر وہ روس یا چین کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ بات بہت تباہ کن ہوگی۔ لیکن ہم تاوان کی وصولی کی بات کر رہے تھے جے۔ اسے اغوا کر لو تو منہ مانگا تاوان وصول کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی سہولت یہ کہ وہ بڑی خاموشی سے تاوان ادا کر دیں گے، واویلا کیے بغیر۔ ارے وہ دیکھو مردہ کتا، سعادت نے اچانک کہا۔ کہاں؟ وہ دیکھو، سعادت نے اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے ناجی کی چیخ سنائی دی۔ اس نے بھی کتے کی لاش دیکھ لی تھی اور اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ اس کے بعد پکنک کا موڈ ہی ختم ہو گیا، گفتگو کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ وہ وقت سے پہلے واپس چل دیے۔ سعادت بوٹ کو اسٹیئر کر رہا تھا۔ جے اس کی طرف چلا آیا۔ بڑے غلط موقع پر کتا نظر آیا۔ اس نے کہا، کام کی باتیں رہ گئیں۔ کام کی باتیں؟ یاد نہیں ہمارے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ ارے وہ، سعادت نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ مذاق کی بات کو سنجیدہ نہ لو جے، تم سنجیدہ نہیں تھے۔ میں تو جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھا کرتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے بات خواب کی حد سے نکل گئی تھی، اور اس لمحے مجھے ایک خیال سوچ گیا۔ کیسا خیال؟ پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ میرا خیال ہے تم میرے کام آ سکتے ہو۔ اب تم جاگتی آنکھوں خواب دیکھ رہے ہو، سعادت نے ہنستے ہوئے کہا۔ منگل کو بملا نے جے کے دفتر فون کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر جے نے اپنی ڈنر کی دعوت دہرائی۔ بملا نے قبول کر لی۔ گرین لینڈ میں ان کی ملاقات طے پائی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ جاؤں گا، جے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں انتظار کرانے کا انجام دیکھ چکا ہوں۔ اس روز جے کا موڈ بہت خوشگوار رہا، حالانکہ مارننگ پوسٹ سے فون آیا تھا کہ فی الحال ان کے ہاں کوئی ادارتی آسامی خالی نہیں ہے، مستقبل میں خالی ہوگی تو اس کی درخواست پر ضرور غور کیا جائے گا۔ یعنی مستقبل قریب میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اسے یقین تھا کہ وہ بھوکا نہیں مرے گا، اور پھر 2 دن سے اس کے ذہن پر وہ خیال سوار تھا جو پکنک کے دوران اسے سوجا تھا، اور اب وہ اس سلسلے میں معلومات جمع کر رہا تھا۔
शाम को कोयल क्लब जाने के बजाय अमेरिकन सेंटर चला गया। वहाँ उसने लाइब्रेरी का रुख किया और खामोशी से राजदारी से अपने मतलब की मालूमात इकट्ठी करता रहा। एक तजर्बेकार सहाफ़ी होने की हैसियत से वो जानता था कि CIA के एजेंट सिफारतकारों की हैसियत से बैरून मुल्क तैनात किए जाते हैं, लेकिन ये महज आड़ होती है, पर्दा। डेविड कैली का रिकॉर्ड साबित करता था कि वो CIA का एशिया का स्पेशलिस्ट एजेंट है। यही नहीं, वो यकीन से कह सकता था कि डेविड इस्राएली सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए भी काम कर रहा है। अपने पूरे कैरियर में वो मशरकी बाइद में तैनात रहा था। सिर्फ 2 साल उसने तिल अबीब में गुजारे थे। शायद वहीं से तब्दीली आई थी और अब वो मशरकी बाइद की जगह बरे सगीर में मुतय्यन था। ये बात खाली इल्लत नहीं थी। इन मालूमात की रोशनी में जे ने साइंटिफिक अंदाजों की मदद से एक खाका बनाया जो तकरीबन मुकम्मल था। वो अमेरिकन सेंटर से निकला तो बहुत खुश था। जो कुछ उसे मालूम हो चुका था, इससे पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई वाकिफ होगा। अमेरिकी कौंसलेट जनरल के दफ्तर में 43 से 150 ऐसे मुलाजिम थे जो दर हकीकत CIA के एजेंट थे और सिफारती आड़ में काम कर रहे थे। डेविड कैली उनमें नंबर 1 था और मोसाद से ताल्लुक ने उसकी अहमियत बढ़ा दी थी। ओहदा उसका वाइस कौंसल का था। वो मशरिक में सबसे ज्यादा ताकतवर इंटेलिजेंस ऑपरेटर था। जे ने घड़ी में वक्त देखा, 7 बजे थे। वो घर जाकर लिबास तब्दील करके बिमला से मिलने के लिए आ सकता था। अब वो डेविड कैली के मुतालिक रिसर्च के दूसरे मरहले में दाखिल होने के लिए तैयार था। ग्रीनलैंड में बिमला से उसकी मुलाकात हुई। दोनों पीते और बीते दिनों की यादों को ताज़ा करते रहे। फिर जे ने गुफ्तगू का रुख डेविड की तरफ मोड़ दिया। मेरी बातों का गलत मतलब ना लेना, बिमला बोली। मेरा शोहर बहुत अच्छा है, मैं उसकी जहानत को सराहती हूँ, लेकिन वो सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात 10 बजे वापस आता है। आमतौर पर छुट्टी के दिनों में भी यही हाल होता है। ये अज़दवाजी जिंदगी तो ना हुई। वो कहता है कागजी काम का अंबार होता है जो हमेशा बढ़ता ही रहता है, निपटाने के बाद भी कम नहीं होता। सच, मुझे तो तरस आता है उस पर। उसे एक हाई पावर मशीन बनाकर रख दिया है उन लोगों ने। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। जे उसका कहा हुआ हर लफ्ज गौर से सुन रहा था और यादाश्त में महफूज कर रहा था। तो वो काम कहाँ करता है? कौंसलेट के साथ ही अनेक्सी है, वहाँ उसका दफ्तर है, बिमला ने बताया। उसूलन तो ये बात भी मुझे नहीं मालूम होना चाहिए, बस मैं इतना जानती हूँ कि सुबह ठीक 8 बजे उसे लेने के लिए एक कार आती है। वो चला जाता है, रात को थका हारा वापस आता है। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि वो मेरा पेइंग गेस्ट है, किराएदार। दिन भर मैं किसी से नहीं मिलती, उसके साथियों की बीवियों के सिवा कोई कंपनी नहीं मिलती मुझे। उसने मुंह फेर लिया। जे को एहसास हुआ कि वो आंसू छुपा रही है। ये जैसा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजार रही हूँ आज, मैं इसे तरसती रहती हूँ और मुझे नहीं मिलता। मैं नेमुल बदल तो नहीं तुम्हारे शोहर का, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम इंजॉय कर रही हो। जे ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं जे, बस तो फिर हम आइंदा भी मिलते रहेंगे। बिमला ने आंसू पूछे, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगली दावत मेरी तरफ से होगी। मैं जानती हूँ ये कितना महंगा है, बेकार बातें मत करो। जे ने प्यार से उसे डांटा। अच्छा ये बताओ, आज के बारे में डेविड को क्या बताया है तुमने? मैं अपनी सहेली के साथ डिनर कर रही हूँ। जे ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। तो अब तुम वापस जाना चाहोगी? कोई ऐसी जल्दी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा कर आता, लेकिन मेरे पास कार नहीं। 1 साल पहले कार बेचना पड़ी थी मुझे। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी पर चली जाऊंगी। वक्त है तो कुछ देर चहलकदमी न कर लें? जरूर। वो बाहर निकले तो गर्मी ने उन्हें बेहाल कर दिया। सड़कों पर बहुत हजूम था। वो हाथ में हाथ डाले चलते रहे। बिमला बहुत खुश नजर आ रही थी। जे ने वो रास्ता मुंतखब किया था जिससे उसका फ्लैट खासा करीब पड़ता था। हम दोस्त है ना बिमला? जे ने चलते चलते पूछा। हाँ जे, अच्छे दोस्त। जे ने उसे खुद से करीब कर लिया। उसने कोई मुजाहमत नहीं की, बल्कि उसका लम्स खुद स्पुर्दगी की गवाही दे रहा था। सब कुछ इतना आसान साबित हुआ कि जे ने सोचा भी नहीं था। 5 मिनट में वो उसके फ्लैट में पहुंच गए। फिर तूफान आया भी और गुजर भी गया। वो दोनों ही बह गए क्योंकि बह जाना चाहिए था। बाद के पुरसुकून लम्हों में बिमला ने खुजालत से कहा, मेरे बारे में तुम्हारी राय खराब हो गई होगी, लेकिन जे यकीन करो, डेविड ने महीनों से मुझे छुआ तक नहीं है। एक औरत की इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है? उसे काम के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर झिंझिलाकर बोली, छोड़ो, मैं इसके मुतालिक तुमसे बात करना नहीं चाहती। जे सिर्फ उसी के मुतालिक बात करना चाहता था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं किया। अब दोबारा कब मिलोगी? उसने पूछा। पता नहीं, मैं फोन कर दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता, हमारा फोन नंबर राज है, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी नहीं मिलेगा, और मुझे शक है कि हमारी कॉलें एनेक्सी से मॉनिटर की जाती हैं। मैंने आज तुम्हें घर से नहीं बल्कि पब्लिक फोन से कॉल किया था। वो तो मेरी टो में भी रहते हैं। गुड लॉर्ड, जे ने कहा और संभल कर बैठ गया। इसका मतलब है मुमकिन है तुम्हारी निगरानी की जा रही हो। ऐसा भी नहीं है, मुझे बहुत पहले काबिले एतमाद करार दे दिया गया था। इसके बावजूद मैं बहुत मोहतात रहती हूँ, और जानते हो डेविड का कोड नेम भी है टाइफोन। मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है।
یہ بات اس نے شاید جے کی پریشانی کم کرنے کے لیے مزاحیہ انداز میں کی تھی۔ ٹائفون، جے نے دہرایا، وہ لوگ خام خواہ بھی بڑی رازداری سے کام لیتے ہیں، سب سے چھپاتے ہیں کہ ڈیوڈ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ شاید وہ حفاظت کے خیال سے رازداری برتتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے دہشت گردوں نے ایتھنز میں چیف آف اسٹیشن کو قتل کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے CIA کے تعلق کی خبر اخبار میں چھپ گئی تھی۔ تب سے وہ لوگ اور زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ لیکن اب ایسا بھی کیا، کار میں بھی ڈیوڈ کے ساتھ باڈی گارڈ رہتا ہے۔ انیکسی کی تو بات ہی چھوڑو۔ ٹائفون، جے نے پرخیال انداز میں پھر دہرایا۔ اگلی صبح غیر متوقع طور پر جے کا خوش قسمتی سے واسطہ پڑا۔ وہ کئی دن سے اخبار کے حوالوں کی لائبریری سے استفادہ کرنا چاہ رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لائبریری کی اینگلو انڈین انچارج مسز ڈیسوزا بڑی سخت مزاج عورت تھی۔ وہ جے کو خود فائلیں کھنگالنے کی اجازت ہرگز نہ دیتی۔ وہ اسے پوچھتی کہ اسے کس قسم کی معلومات درکار ہیں اور وہ اسے جو فائلیں دیتی اس کی رسید بھی لیتی، جبکہ جے یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے حقائق ہی نہیں، کسی آئیڈیا کی بھی جستجو تھی اور وہ کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بدھ کی صبح اسے معلوم ہوا کہ مسز ڈیسوزا بیمار ہو گئی ہیں اور کم از کم 3 دن دفتر نہیں آئیں گی۔ موقع مناسب تھا۔ لنچ کے وقت میں جے مسز ڈیسوزا کے اسسٹنٹ کے پاس چلا گیا۔ وہ بڑی اچھی عادت کی تھی اور حجت کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ جے نے اسے بتایا کہ وہ جرم کے موضوع پر مضامین کی ایک سیریز کے سلسلے میں تحقیقی مواد جمع کر رہا ہے۔ یہ موضوع اتنا متنوع تھا کہ اس حوالے سے وہ لائبریری کی کوئی بھی فائل لے سکتا تھا۔ تھکی ہوئی اسسٹنٹ نے اسے خود اپنی مرضی کی فائلیں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ جے نے کلب کی مصروفیات اور شراب کی قربانی دی اور 5 بجے شام اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ لائبریرین نے اسے کام کرنے کے لیے ایک الگ تھلگ میز دے دی۔ جے نے میز پر فائلوں کا انبار لگا دیا۔ ان میں اغوا، قتل، ڈکیتی اور جرم کی کئی شاخوں کے بارے میں فائلیں تھیں۔ جے کو دلچسپی صرف اغوا کی فائل سے تھی، لیکن وہ اس دلچسپی کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے فائلوں کی دکان لگا لی۔ پھر وہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دی اسٹار کے پاس دنیا بھر کے اخباروں کے تراشوں کا بہت بڑا خزانہ تھا۔ برطانیہ اور امریکہ کے بہترین اخباروں کے گزشتہ 70 سال کے تراشے وہاں محفوظ تھے۔ مقامی اخبار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھے۔ اغوا کی کوئی واردات ایسی نہیں تھی جس کی مکمل تفصیل تراشوں کی شکل میں موجود نہ ہو۔ جے پڑھتا رہا۔ وقتاً فوقتاً وہ نوٹس لیتا، کہیں ناقابل حوالے درج کرتا۔ اس کا کام آدھا ہوا تھا کہ اسسٹنٹ لائبریرین نے اسے چونکا دیا۔ 6 بجے ہیں، اب مجھے جانا ہے۔ اوہ، جے نے مایوسی سے کہا اور فائلیں سمیٹنے لگا۔ آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ کام ختم کر لیں تو لائبریری لاک کر کے چابی چوکیدار کو دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مجھے 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ جے کو اب طلبے میں ستا رہی تھی۔ کوئل کلب یاد آ رہا تھا، لیکن کام نمٹا کر اٹھنا ہی بہتر تھا۔ بالآخر اس نے اغوا والی تمام فائلیں نمٹائیں اور سوچا کہ مزید نوٹس اگلے روز تیار کر لے گا۔ تمام فائلیں سمیٹ کر اس نے الماری میں رکھی۔ جو کچھ اس نے اب تک پڑھا تھا اس کے تحت وہ اغوا کی وارداتوں کو 2 درجوں میں تقسیم کر سکتا تھا، کامیاب اور ناکام۔ ایسے چند ہی کیس تھے جنہیں مکمل طور پر کامیاب قرار دیا جا سکتا تھا، یعنی ان میں مجرموں نے کوئی قابل ذکر سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے بخیر خوبی تاوان وصول کرنے کے بعد یرغمالی کو زندہ بھی چھوڑ دیا تھا اور گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ابھی جے تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے ایک اور موضوع پر معلومات درکار تھی۔ اس نے اب کے کیبنٹ سے جو فائل نکالی وہ کشمیر سے متعلق تھی۔ اس میں کشمیر کا اب تک کا سیاسی پس منظر بھی تھا اور کشمیر لبریشن فرنٹ سے متعلق تشنہ معلومات بھی۔ وہ اس فائل کو بہت غور سے پڑھتا اور نوٹس لیتا رہا۔ کشمیر کے منتخب وزیر اعلیٰ شیخ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ موقع پرست آدمی ہے، اسے اپنی وزارت اعلیٰ بھی عزیز ہے اور کشمیری حریت پسندوں سے بھی اس کے روابط ہیں۔ وہ انہیں مشوروں سے بھی نوازتا رہتا ہے۔ کشمیر لبریشن فرنٹ کے بارے میں لکھا تھا کہ فرنٹ نے ابھی تک کوئی ایسی کارروائی نہیں کی ہے جو انہیں بین الاقوامی طور پر متعارف کرا سکے، لیکن کشمیری حریت پسند ایسا کچھ کرنے کو بے چین ہے۔ وہ وسائل کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، انہیں پاکستان سے امداد مل سکتی ہے، لیکن کچھ تو بین الاقوامی مسلطوں کی وجہ سے اور کچھ بھارت کے قبل از مرگ واویلا سے پاکستان مجبور ہے، کھل کر ان کی مدد نہیں کر سکتا۔